حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کو مخاطب ہو کے، صحابہ کرام جانتے ہو مفلس کون ہے؟ انہوں نے کہا، حضور مفلس وہی ہے جس کے پاس نہ درم و دینار ہے، نہ کوئی ساز و سامان و زندگی۔ فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا تو اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ ادا کی ہوئی اس کا ثواب بھی اس کے پاس ہوگا، اس کے پاس یہ سارے ذخیرہ ہوں گے، حج کیا ہوگا، لوگوں کی مدد کی ہوگی، بہت سارے اعمال خیر کا ذخیرہ لے کر وہ حشر کے میدان میں آئے گا، لیکن ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کا مال دبایا، کسی سے زیادتی کی، کسی پر زور و جبر کیا، کسی پر تہمت لگائی، کسی پر الزام دھرا، تو یہ بھی اس نے ساتھ ساتھ گناہ کیے ہوں گے، تو یہ سارے اپنا اپنا حق لینے کے لیے کھڑے ہوں گے، اور قیامت کے دن جو سکہ راج الوقت ہوگا وہ یہ درم و دینار تو نہیں ہوں گے، وہ اعمال ہی ہوں گے، اور نہ کوئی ساز و سامان و زندگی ہوگا۔ کچھ نیکیاں اس کو دے گا، کچھ اس کو دے گا، اب نیکیاں کم پڑ گئی، جسے زیادتی کی ہوگی اس کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، ان کے جرم، ان کی بدکاریاں، ان کے کیے ہوئے اعمال بد اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، اور پھر گھسیٹ کر آتش دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا، کسی نے مفلس دیکھنا ہے تو یہ ہے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکاتیں دی، حج کیا، دیگر اعمال خیر بجا لاتا رہا اور بڑے بڑے عمل لے کر آیا، لیکن مگر یہاں اپنی نیکیاں دینی پڑی۔ اگر کسی نے دھرم کا چھٹا حصہ بھی دبا لیا، غصب کر لیا، قرض لیا نہیں دیا، زبردستی چھین لیا، دھوکہ کیا، فراڈ کیا، 2 نمبر مال کے ذریعے سے دھرم کا چھٹا حصہ ہتھیا لیا، 700 نمازیں جو جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں دینی پڑیں گی، اور وہ جو صبح سے لے کر شام تک دونوں ہاتھوں سے اللہ کی مخلوق کو لوٹ رہا ہے، ذرا دیکھیے قیامت کے دن اس سے بڑا مفلس کون ہوگا؟ اب اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جب وہ قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے اعمال تہامہ کے پہاڑوں جتنے ہوں گے، اتنے بڑے بڑے عمل، اتنے چمکدار عمل، لیکن اللہ ان اعمال کو اس طرح اڑا دے گا جیسے ذرے ہوتے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپ کپا کر رہ گئے اور کہا، حضور بتائیں وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو حضور کریم نے ارشاد فرمایا، وہ تمہارے ہی بھائی دوست ہیں، تمہاری طرح کے لوگ ہیں، جس طرح تم راتوں کو اٹھ کے حصہ لیتے ہو اپنا سحری کا، تہجد کا، سجدوں کا، وہ بھی تہجد پڑھیں گے، سجدے کریں گے، تمہاری طرح ان کے اعمال ہوں گے، لیکن جب وہ تنہائی میں جاتے ہیں تو اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں، ان کی تنہائی پاکیزہ نہیں رہتی، ان کی تنہائی ناپاک ہو جاتی ہے، وہ تنہائی میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتے اور اپنے آپ کو برباد کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ عمل، یہ ساری محنتیں، یہ تراویح، یہ تہجد، یہ سجدے، یہ رکوع، یہ قیام، یہ خیر، یہ صدقات، یہ کتنے کتنے بڑے کام ہیں، اگر پاکیزہ تنہائی نہیں رہتی تو اللہ ان کو اڑا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم جو قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ جمع کر رہے ہیں وہ وہاں ضائع نہ کریں اور حقوق العباد کا پورا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کو بہتر جزا دے، اپنی پناہ اور حفاظتوں کا حصار دے، آمین۔